جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز آخر میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی، ترجمہ آپ نے پڑھا، اے اللہ مجھے بنا مقیم الصلاۃ، نمازی، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ قبول کر میری ساری دعا۔ آگے پڑھیے، ربنا اغفر، اونچا پڑھ دینا، ربنا اغفر لی، مغفرت کر میری۔ اس دعا کے دو حصے ہیں۔ پہلی میں وہ بات مانگ رہا ہے مولا نمازی بنا، کسے؟ مجھے اور میری اولاد۔ اب نمازی کا تعلق زندگی سے ہے، مرنے کے بعد نماز معاف، روزے معاف، حج معاف، تلاوت معاف، ذکر معاف۔ اب قبر والا کچھ نہیں کرتا، اب اس کو دینا آپ پر ہے۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، مغفرت فرما میری۔ آگے پڑھی، والدیا، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ ٹھیک، مغفرت کا تعلق صرف دنیا تک نہیں ہے، نماز کا تعلق آخرت میں نہیں ہے، نماز کا چھلا آخرت۔ یا اللہ نمازی بنا مجھے اور میری اولاد، یہ آپ نے دعا کر لی۔ اب آگے وہ شے مانگ رہے ہیں جس کی آگے ضرورت ہے، اور آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدیا، مولا میری مغفرت فرما اور میرے، آگے پڑھیے، ربنا اغفر لی یا اللہ مغفرت فرما، کن کی؟ مومنون۔ ٹھیک ہے، اور یہ مغفرت اور بخشش کب تک؟ یوم یقوم وہ حساب تک۔ مولا میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تو بخش دے۔ اب یہ جو اتنی سی دعا ہے یہ قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں بندے نے اللہ سے مانگا اپنے لیے نمازی ہونا، اولاد کے، بندے نے اللہ سے مانگا اپنی بخشش، ماں باپ کی بخشش، اہل و عیال کی بخشش، اور ساری امت کی بخشش۔ یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، 13واں پارہ آخری رکوع ہوا، آگے پھر ایک رکوع آتا، پھر 14واں پارہ شروع ہو جاتا۔ کون سا پارہ بتایا؟ 13واں، اونچا بولے، کون سا؟ 13واں، اور آخری رکوع۔ یہ ساری دعا وہاں آتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم یہ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر کوئی مولوی صاحب یا ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں قرآن میں کوئی اصال ثواب نہیں، مانے گی؟ جی وہ کہتے ہے ہی کوئی نہیں، قرآن ہے۔ میں نے کیا پڑھا؟ قرآن۔ آگے چلے، بخاری میں آ جائیں۔ ایک عورت آئی آقا کی بارگاہ، بخاری اور مسلم ملا کے، وقت نہیں ہے، وقت نکل چکا،